بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلافی مسئلہ ہے تو اس کی ڈیٹیل میں جانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیوی کو خود غسل دیں؟ اتنی ساری خواتین ہوتی ہیں جو دے سکتی ہیں غسل۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہے، لیکن جب اختلاف آئے کسی مسئلے میں تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے۔ چلیے آگے۔ دوسرا سوال حضرت، دلائل دونوں کے پاس ہیں، اب ان دلائل کی بحث میں جاؤں گا لمبی بات ہو جائے گی۔ ہمیشہ ایسی چیز کو فوکس کرنا چاہیے جس کا عملی زندگی سے، روزمرہ زندگی سے یا عملی زندگی سے تعلق ہو۔ عام طور پر اس کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے۔ کسی کی وائف مرتی ہے تو خواتین بہت ہوتی ہیں غسل دینے کے لیے۔ میرے پاس ایک دفعہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، فون بھی رات کو 2:30 بجے کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے تو وہ مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے، یعنی جو شیمیل تو نہیں، یعنی ٹرانسجینڈر کہہ لیں اس کو۔ تو میں نے کہا اگر اس میں بھائی مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو مرد غسل دے دیں، خواتین والی علامتیں زیادہ ہیں تو عورت۔ کہہ رہے نہیں، بالکل بیچ میں ہے۔ مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ ایسی صورت میں تیمم کرا دیا جائے، لیکن میں نے کہا کہ ایسا ہوا بھی ہے؟ کہہ رہے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں اگر ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی جب ہو جائے گا تو پھر بتا دیں گے۔ تو چلیے۔ شاہ ابرار ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے شیخ سدیس سے پوچھا کہ ایسے لوگوں کے جنازے کی دعا کیا ہوگی جی، تو وہ بھی سوچے، پھر انہوں نے کہا کہ اللہم اغفر لہ۔ یہ سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں جی، اور کب ہم کو پتا چلے کہ کسی چیز کو دعا مانگنا اب روک دو اور اللہ پر سپرد کر دے، اور دوسری جانب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ رہیں؟ دیکھیں، جب اسباب کی دنیا میں کسی چیز سے بالکل نا امیدی ہو جائے اور وہ ناممکنات میں سے بن جائے تو پھر شریعت نے ایسے موقع پہ صبر کا حکم دیا ہے۔ ایسے موقع پر پھر ہمیں صبر کا حکم دیا ہے۔ تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، اسباب کی دنیا میں اب امید نہیں ہے شفا کی، تو آپ اللہ سے دعا مانگ لیں، لیکن ایک وقت کے بعد جا کے پھر صبر کر لینا چاہیے انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کے کام کرتے نہیں ہیں۔ عادت یہ ہے، کر لیتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن یہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی خاتون اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، اے اللہ تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا تو مجھے بھی دے دے، تو اللہ کے لیے ممکن تو ہے نا، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کی عادت نہیں ہے، تو اس کا مطلب اللہ اس پہ ایگری نہیں ہے، اس پہ راضی نہیں ہے۔ تو ہاں، بعض دفعہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں کسی کے القاء کر دیتے ہیں کہ تم مجھ سے بہت زیادہ اس پہ دعا مانگو گے۔ جیسے امام بخاری کا واقعہ ہے، وہ نابینا تھے تو ان کی ماں نے رات کو مصلی پہ بہت زیادہ رو کے دعا مانگی، کیونکہ آگے ان کی زندگی تھی، تو بہت زیادہ دعا مانگی، تو رات ہی کو خواب میں ان کو فرشتے نے خوشخبری سنائی۔ جب صبح اٹھی ہیں تو بیٹے کی بینائی آ چکی تھی، اور پھر وہ امام بخاری بنے۔ لیکن نارملی ہمیں حکم، عام قاعدہ و ضابطہ یہی ہے کہ جب ایک چیز ناممکنات میں سے ہو جائے تو پھر اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے، پھر ہمیں صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی دعاؤں میں زیادہ فوکس آخرت کو کرنا چاہیے، زیادہ فوکس جو ہے نا آخرت کو کرنا چاہیے۔ اور دعاؤں کے آداب میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے اس امید پہ دعا مانگنی چاہیے کہ میری دعا لازمی قبول ہوگی، لیکن علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ساتھ میں یہ بھی رہنا چاہیے ذہن میں کہ وہ اللہ ہے، رد بھی کر سکتا ہے، تو جو وہ کرے گا ہم اس پہ راضی رہیں گے۔ اتنی زیادہ امید لگا لینا کہ پھر جب دعا قبول نہ ہو تو پھر آپ مایوس ہونے لگیں، اللہ کے بارے میں اشکالات ہونے لگیں کہ میں تو مانگ رہا ہوں وہ دے نہیں رہا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بھی رکھے بھائی وہ مستغنی ہے۔ دیکھیں، ہمارے لیے اصل آخرت ہے۔ یہ سارے مسائل جب پیدا ہوتے ہیں جب ہم دنیا کو اصل بنا لیتے ہیں، اور دنیا وہ کسی کے بھی خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں۔
بلکہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں بعض دفعہ وہ زیادہ آزمائشوں میں آتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے اللہ اسے پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی جو آخرت میں سزا تھی وہ دنیا میں مل جائے اس کو، اور آخرت میں بالکل صاف ستھرا ہو کے جائے وہ۔ اب اللہ نے اس کو ڈالا پریشانیوں میں، وہ دعائیں مانگ رہے کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے پریشانی دور ہونا رحمت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو رحمت یہی تھی کہ اس کو ابھی پریشانیوں میں ڈال کے سب نیٹ کلین کر کے اس کو بھیج دو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نہانے کے لیے گیا کہ نیٹ کلین ہو کے نکلوں گا، لیکن دعا مانگ رہے کہ نہیں میں میلا ہی ٹھیک ہوں، صحیح ہے نا، میں کیا ہوں، میلا ہی ٹھیک ہوں۔ تو ہمارا کام ہے اللہ سے دعا مانگنا، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا کہ وہ قبول بھی کر سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو آتا ہے کہ حدیث دعا لازماً قبول ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، اس کا کوئی متبادل دے دے گا۔ تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ کی مرضی ہے ایز اٹ از قبول کرے، جو آپ مانگ رہے ہیں اس کا متبادل دے دے، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دے، وہ اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔